تو دیکھیے گا مسجد یہاں سے لے کر وہاں تک بھر جائے گی۔ دو چار لڈو کی خاطر صرف کیا ہے ہم اپنے ایمان کا سودا کر دیں۔ اگر آپ اسی میں سننے تیار ہیں تو ٹھیک ہے، انشاءاللہ کمیٹی تیار ہو جائے گی، ہر ہفتے کھا لیا کرو۔ میں اس بہانے کم سے کم آ تو جاؤ، مسجد میں اللہ اللہ کا رسول کا نام سن تو لو۔ 24 گھنٹے میں سے 23.5 گھنٹے آپ کے جو چاہو کرو، آدھا گھنٹہ 15-20 منٹ اللہ کے لیے نکال لو، اور اللہ کے لیے بھی تمہارے آدھا گھنٹہ دینے سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، اس میں بھی ہمارا ہی فائدہ ہے۔ اس لیے میں دہرا دوں، میں نے دوپہر بھی کہا تھا اور پہلے بھی کہا تھا، یہ آپ کے کہنے سے شروع کیا ہے یہ سلسلہ، آپ لوگ ساتھ دو گے تو یہ سلسلہ جاری رہے گا، نہیں تو اس کو بند کر دیا جائے گا۔ اور اس لیے یاد رکھنا، یا تو ہم اس کو شروع ہی نہیں کرتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن اللہ کا کلام جب شروع ہو گیا ہے تو بند نہیں ہونا چاہیے۔ قسم خدا کی اگر یہ بند ہو گیا تو اس کا وبال پورے محلے پر پڑے گا، پورے محلے۔ میں ذمہ دار نہیں ہوں گا، میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ لوگ آ جائیں تاکہ سناؤں، لیکن آپ لوگ ساتھ نہیں دو گے تو بند قرآن ہے یہ، کسی کی تیری میری ایرا غیرہ کی کوئی کتاب نہیں ہے۔ اللہ کے کلام کو آدھا پارا ہو چکا ہے، اللہ کے کلام کو شروع کرنے کے بعد اگر ہم نے بند کر دیا تو پتہ نہیں اللہ رب العزت کس شکل میں کب کیسے ہماری پکڑ کر لے۔ اس لیے کہ اس کو بند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس سے منہ پھیر لیا قرآن سے، اس سے کوئی مطلب ہی نہیں، یہی مطلب ہے۔ تو اگر گناہ سے بچنا چاہتے ہو تو ساتھ دو میرا، مجھے آدھا گھنٹہ دے دو، بس آدھے گھنٹے سے میں نے وعدہ کر لیا۔ پہلے میں زیادہ وقت لے لیتا تھا، میں آپ سے بھی کہہ دیتا اگر آدھا گھنٹہ ہونے کو ہو تو مجھے اشارہ کر دینا، میں بند کر دوں گا، آدھے گھنٹے سے زیادہ نہیں لیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا، اور کیا وعدہ لیا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا، اللہ ہی کی عبادت کرنا۔ دیکھو دوپہر میں بھی والدین کے حقوق سے متعلق بیان ہوا تھا، اور پھر یہاں قرآن کریم کی تفسیر میں بھی والدین کا پھر سے ذکر آ گیا، گویا کہ دوپہر کی بچی ہوئی باتیں اس آیت کے اندر بیان کر دیتا ہوں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ، اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو، اچھا سلوک کرو۔ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ماں کے بارے میں آپ غور تو کریں، تھوڑا سا سوچے تو صحیح، اگر ہمارے پیٹ میں معمولی سی کوئی پھنسی نکل آئے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، علاج پہ علاج، لیکن وہ عورت اپنے پیٹ کے اندر 2.5 سے 3 کلو کا بچہ لے کر کے پورے 9 مہینے گھومتی ہے، کتنی تکلیف سے وہ گزرتی ہوگی، 1-2 دن نہیں، 2-4 مہینے نہیں، پورے 9 مہینے۔ اور جب وہ اپنی مرضی سے کھا نہیں سکتی، پی نہیں سکتی، اپنی مرضی سے چل پھر نہیں سکتی، اپنی مرضی سے لیٹ نہیں سکتی، 9 مہینے اس کے پریشانی کے گزرتے ہیں۔ اللہ کی پناہ جب پیدا ہوتا ہے بچہ تو سارا زمین اور آسمان ایک ہو جاتا ہے، دوبارہ سے زندگی ملتی ہے عورت کو۔ قرآن کی عبارت عربی کتابیں پڑھیے، میری زبان سے وہ الفاظ نقل نہیں ہو سکتے، کتنی تکلیف ہوتی ہے عورت کو۔ اتنی تکلیف اٹھانے کے بعد عورت نے، ہماری ماں نے ہمیں دنیا میں جنم دیا، اپنا 2 سال تک اپنا خون پلایا، اس لیے کہ ماں کی چھاتی میں جو دودھ اترتا ہے کوئی کیسا اترتا ہے، خون سے بنتا ہے۔ ہمارے ماں کے جسم کے 40 خون کے قطروں سے 1 قطرہ دودھ کا تیار ہوتا ہے۔ کتنا دودھ، کتنا خون پلاتی ہے ماں، 40 خون کے قطرے، 40 خون کی بوندوں سے دودھ کا ایک بوند تیار ہوتی ہے، اور ہر 10 منٹ میں بچے کو ماں دودھ پلاتی ہے تو خون پلاتی ہے، گیلے میں خشک ہوتی ہے، سوکھے میں سلاتی ہے، پرورش کرتی ہے۔ کیسے پریشانی کے دن اس عورت پر گزرتے ہیں، لیکن ذرا سی ہمارے اندر جسمانی طاقت آئی، جوانی کی دہلیز پر ہم نے قدم رکھا تو ماں کی کوئی اہمیت نہیں، باپ کی کوئی اہمیت نہیں، کچھ نہیں۔ یاد رکھنا، ماں باپ اتنی بڑی دولت ہیں، اتنی بڑی دولت ہیں، سارے رشتے ہمیں دنیا میں مل جائیں گے لیکن ماں باپ کا رشتہ اگر ہمارے سر سے اٹھ گیا یہ رشتہ نہیں ملتا ہے۔ بیوی بھی اگر مر گئی تو بیوی دوبارہ مل جائے گی، کسی اور سے ہم شادی کر سکتے ہیں۔ بچے بھی اگر نہیں رہے تو بچے بھی دوبارہ ہو سکتے ہیں، لیکن ماں کا سایہ اگر سر سے اٹھ گیا تو ماں دوبارہ رشتہ یہ ہے ہی نہیں، باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے ہی نہیں رشتہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے۔ میرے نوجوانوں، اپنی ماں کی قدر کر لو، دنیا میں بھی محفوظ ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی محفوظ ہو جاؤ گے۔ ماں باپ کی قدر کر لو۔ ایک